بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بھائی پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور میرے شیخ محترم استاد محترم قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ہم سب ان کا صدقہ جاریہ ہیں، اور جو بھی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، یہ بچوں کا تقریریں کرنا، یہ بچوں کا تلاوتیں کرنا، یہ بچوں کا حمد و نعت پڑھنا، اور ہم سارے اپنے شیخ محترم کا بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے شیخ کی قبر کو نور کے ساتھ منور فرمائے۔ اور تو میں بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے، ماشاءاللہ تقریباً علماء کرام علاقہ بھر سے تشریف لے کر آئے ہیں، حافظ عبدالعظیم اسد صاحب، شیخ عمران ناصر صاحب، حافظ منیر صاحب، تو اسی طرح کی ہمارے لیے بڑی سعادت والی بات ہے کہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح عبدالغفور جہلمی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو میں تمام معزز مہمانوں کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تو آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور میرے شیخ محترم استاد محترم کی نشانی پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص مولانا عبدالعظیم اسد صاحب، ملک محمد سلیم ڈوگر صاحب، دیگر ہمارے معززین علاقہ، آج کی اس نشست میں حاضری کا مقصد کوئی خطاب کرنا یا تقریر کرنا نہیں ہے، یہ میرے لیے دو بھائیوں کا حکم تھا، ایک مولانا طارق ضیاء صاحب جو آپ کے یہاں مورکھنڈا میں خطیب ہیں، وہ میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب جو کہ اس مرکز کے محتمم ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بھائیوں جیسے ہیں کہ ہمارے خانپور میں وہ پڑھتے رہے ہیں، اور میرے والد محترم کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو یہ ان بھائیوں کی محبت اور اصرار کی وجہ سے میں یہاں صرف آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام بچوں کو، بچوں کے والدین کو اور اساتذہ کو جنہوں نے یہاں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اور آج الحمدللہ یہ تقریب جو ہے وہ ان کی تکمیل کے سلسلے میں اور تکمیل کی خوشی میں ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام بچے، ان کے والدین، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا وہ دہرانا چاہتا ہوں، اور یہاں پر جو حفاظ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی وہ جو ہے وہ سبق آموز ہوگا کہ جب رشیا جو ہے یہ یونائٹڈ سوویت یونین تھا، یعنی یہ تقسیم نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک بہت سپر پاور تھی اس وقت، لیکن اس سپر پاور میں وہاں پر رشیا کی گورنمنٹ نے قرآن پاک کو چھاپنے پر، طباعت پر اور قرآن پاک کی تقسیم پر پابندی لگائی ہوئی تھی، یعنی قرآن پاک آپ کو وہاں کتابی شکل میں، جس طرح ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، قرآن پاک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس پر بڑی سخت پابندی تھی، اور نہ کوئی پریس اس کو چھاپتا تھا، نہ یہ مساجد میں رکھے جاتے تھے، اور نہ ہی گھروں میں پائے جاتے تھے۔
لیکن جو مسلمان علاقے تھے، جو اب تقسیم کے بعد ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان بن چکا ہے، یہ جانتے مسلمان پٹی ہے ساری، لیکن یہاں ظاہری بات ہے مسلمان بستے تھے. تو وہ صاحب ایک لکھنے والے نے لکھا کہ میں رشیا کے علاقوں میں گیا تو مجھے کہیں پر قرآن پاک نظر نہیں آیا، لیکن جب میں مسلم علاقوں میں جاؤں، میں کسی بچے کے سامنے کوئی آیت پڑھتا تھا یا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھتا تھا تو بچہ اس آیت کو سن کے اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. یعنی میں اس کو کہوں کہ قرآن پاک کا فلاں مقام پڑھتا ہوں تو اس سے آگے وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. کہنے لگے میرے پاس قرآن پاک تھا، میں سفر میں ساتھ لے کر گیا ہوا تھا اور میں نے قرآن پاک کھول کر اسے دکھایا کہ یہاں سے پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکا. یعنی قرآن کتاب سے دیکھ کر وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن جب زبانی اس کو کہا جاتا کہ یہاں سے پڑھو، اس کے سامنے میں کوئی آیت کو حصہ پڑھتا تو اس سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا. تو پورے علاقے میں یہ میرا تجربہ. اور کہنے لگے پھر مجھے جو بعد میں بات پتہ لگی کہ ان بچوں نے اصل میں کتاب کو دیکھ کر قرآن پاک حفظ نہیں کیا، انہوں نے سینہ بسینہ سن کر قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. جس نے بھی ان کے والد نے یا استاد نے ان کو قرآن پاک حفظ کرایا اس نے زبانی کرایا ہے. ان بچوں نے کتاب کبھی نہیں کھولی، جس کی وجہ ہے کہ یہ کتاب کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ زبانی ان کو کہیں کہ فلاں جگہ سے میں پڑھتا ہوں اس سے آگے آپ پڑھو تو یہ اس کو لنک کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ کتاب انہوں نے نہیں. اب ہمارے بچوں کو ہم کہیں کہ کتاب کے بغیر آپ پڑھیں یا فلاں سورت کو فلاں رکوع کی بجائے ایسے پڑھے، ان کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ انہوں نے کتاب کے ذریعے پڑھا ہے. تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ جہاں پر کتابی شکل میں قرآن پاک موجود نہیں ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سینہ بسینہ جو ہے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، اور قرآن پاک کا جو حفظ اور تحفیظ اور تدریس ہوئی ہے وہ سینہ بسینہ ہوئی ہے. ایک نے دوسرے سے سیکھا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، اس نے اگلے کو سکھایا، اس نے اس طرح نسلوں در نسل جو ہے وہاں پر قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا اور قرآن پاک کو سیکھا ہے. تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے اور اللہ پاک نے اس ذریعے سے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے. اور آج مشرق سے مغرب تک، آج نہیں، آج جب سے قرآن پاک کا نازل ہوا تب سے لے کر اب تک بلا مبالغہ کروڑوں حفاظ تو ہوں گے. قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی 1400 سال 1500 سال سے لے کر آج تک پڑھی جا رہی ہے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں جہاں کئی مسلمان بستے ہیں یہ قرآن پاک پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کتاب کی نہ کوئی زیر آگے ہوتی ہے، نہ زبر آگے ہوتی ہے، نہ پیش آگے ہوتی ہے. جس طرح مشرق والا پڑھے گا اسی طرح مغرب والا پڑھے گا، جس طرح شمال والا پڑھے گا اسی طرح جنوب والا پڑھے گا. جس طرح آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک نے پڑھا، صحابہ کرام کو سکھلایا، انہوں نے پڑھا، آج کا بچہ یہ 7-8 سال کا بچہ آپ اٹھا لیں یہ بھی قرآن پاک کو اسی ترتیب اسی انداز سے جو ہے وہ پڑھے گا. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ الحمدللہ. لہجے اس کے مختلف ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ حجاز میں اور لہجہ ہے، عرب کے لہجے اور ہیں، دیگر افریقی لہجے اور ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نہ اس کا مطلب بدلے گا، نہ اس کے الفاظ بدلیں گے، نہ اس کا زیر بدلے گی، نہ اس کا زبر بدلے گا. تو الحمدللہ یہ قرآن پاک کا ایک زندہ اور جیتا جاگتا ہوا معجزہ ہے. لیکن جو اصل بات یہ ہے قرآن پاک کو حفظ کر لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ. اور ہمارے گھروں میں بھی قرآن پاک ہے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھ کر پڑھا جائے ثواب اتنا ہی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے قرآن پاک کو سمجھنا کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے، اس میں ہے کیا، اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے، یہ اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر ہمارا اس پر عمل کتنا ہے. اصل جو چیز ہے وہ اس کتاب پر عمل ہے. یہ کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ اس کو پڑھ کر ثواب لیا جائے، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن اصل جو اس کے نزول کا مقصد تھا کہ پڑھ کر سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. تو آج ہمارے ہاں عمل کی کمی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، ورنہ چاہے دین ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے زندگی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا احاطہ قرآن پاک نے نہ کیا ہو، جس کو قرآن پاک نے بتلایا نہ ہو اور جس کو ہمارے لیے مشعل راہ نہ بنایا ہو. بلکہ وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. تو یہ ام الکتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل سے محروم نظر آتے ہیں. اور آج بحثیت قوم ہماری جو حالت ہے،
ہم پر ہر طرف سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ پاک اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور جو اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پست کر دیتا ہے. صحابہ کرام اللہ پاک نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی. 20-25 سالوں میں وہ آدھی دنیا کے حکمران بن گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک کتاب کے طور پر نہیں لیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کیا. حالت یہ تھی کہ شراب جب حلال تھی وہ لوگ شراب پیتے تھے کیونکہ حلال تھی، لیکن جب شراب حرام ہونے کا حکم جاری ہوا انہوں نے ہیل اجت سے کام نہیں کیا. پھر یہ بھی حکم آیا ہے، دیکھیں گے نبی پاک سے پوچھیں گے، پھر خیر ہے یار آہستہ آہستہ کر کے، کوئی بات نہیں یار عادی بنے ہوئے ہیں، اتنے سالوں سے پی رہے ہیں، اب تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے. جب حکم نازل ہوا تو مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. انہوں نے حکم سنا، انہوں نے فوراً عمل کیا، سمعنا واطعنا، سنا اور اس کی اطاعت کی. آج ہمیں سب کچھ پتہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ عمل کتنا ہے. ہمارے بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عزیزوں کو حق نہیں دے رہے، بہن بھائیوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دے رہے، ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. کاروباری لوگ ہیں، یہ نہیں کہ 1 روپیہ سستا بیچ دے، دیکھیں گے کوئی چیز مہنگی ہونے لگی ہے سٹاک کر دیں گے، اس کو مہنگا بیچیں گے، پھر اس سٹاک سے حاصل شدہ نفع سے پھر ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں کہ چلو جی اب سارے گناہ سال میں ایک دفعہ جا کے بخش منگائے. تو دیگر حقوق ہمسائیگی کا ہمیں نہیں پتا، قرابت داروں کا ہمیں نہیں پتا، رشتہ داروں کا ہمیں نہیں پتا، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہم وہ قوم ہے جس نے وہ کہتے ہیں نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن پاک کے کچھ حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو. جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم اس پر فوراً ایمان لے آتے کہ یہ، اور جو چیز ہمارے مفاد کے خلاف ہو پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، پھر ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہمیں چاہیے بحیثیت قوم جو ہماری آج کل حالت ہے در بدر ہو کر پھر رہے ہیں، اور یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. اور گزشتہ رات شہدائے اہل حدیث کانفرنس لاہور میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام، اور وہاں پر شہداء کا تذکرہ ہوا، شہداء کا ذکر ہوا، اور یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے مطلب کس لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی؟ کیا انگریز کا جو ہے وہ انگریز نے ویلفیئر کوئی کام نہیں کیے ہوئے تھے؟ سڑکیں نہیں بنائی ہوئی تھی، روڈ نہیں بنائے ہوئے تھے، ریل کا نظام نہیں بنایا ہوا تھا، دیگر مواصلات کے نظام نہیں تھے. ترقی تو شاید آج جتنی ہو رہی ہے انگریز کے دور میں اس سے زیادہ ہو رہی تھی، خوشحالی بھی شاید اس سے زیادہ تھی. لیکن وجہ کیا تھی کہ آپ کو آزادی نہیں تھی جہاں پر آپ اپنے دینی عقائد کا، دینی جو آپ کی عبادات ہے ان کا کھل کر جو ہے وہ التزام کر سکے. کس لیے یہ ساری قربانیاں دی ہوئی تھی؟ اسی لیے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہوگا جہاں پر صاف ستھرا نظام ہوگا، قرآن و حدیث کی حکمرانی ہوگی، جہاں پر مسلمانوں کو آزادی ہوگی. وہ ٹکڑا حاصل تو ہو گیا بے تحاشا قربانیوں کے باوجود. اور قربانیاں صرف آغا شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ تحریک آزادی میں اور تحریک پاکستان میں 6 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. 6 لاکھ لوگوں نے. اور صرف بنگال میں علامہ احسان علی زیری شہید نے البریلویہ میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ عوام اور علماء کو سولی پر چڑھایا گیا تھا صرف بنگال میں. یہ صرف اہل حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، باقی اپنی جگہ پر ہے. تو کیوں یہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہوگا، آئین ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. لیکن آج سب کچھ ہے، نہ قرآن نظر آ رہی ہے، نہ سنت نظر آ رہی ہے، نہ حدیث نظر آ رہی ہے، نہ اس کا بول بالا نظر آ رہا ہے. اور ہمارے اوپر ایک جسے نحوست کہتے ہیں وہ طاری ہے، ایک ذلت ہمارا مقدر بن گئی. مہنگائی دیکھیں آپ دن بدن بڑھ رہی ہے، سپر پاور ہم ہیں، ایٹمی پاور ہم ہیں، لیکن در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں. کشکول اٹھا کر کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی قطر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کشکول خالی ہے. کبھی دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو، حدیث کو، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور ہم ہر بات کا ملبہ جو ہے وہ حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں. حکمران بھی ہمارے ہی چنے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نے اور آپ نے منتخب کیا ہے، لیکن ہمارے اپنے بھی کرتوت ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ اپنے دیکھیں، اپنے گھر کی صفائی کریں کہ ہم اپنے گھر کی حد تک کس قدر ہم قرآن و حدیث کا التزام کر رہے ہیں، کس قدر ہم سنت مطہرہ اور شریعت پر چلنے والے ہیں، کس قدر جو میں نے باتیں کی ہے کہ ہم ہمسائیگی کا خیال کرتے ہیں، حقوق کا خیال کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، کاروباری معاملات میں ہم خیال کرتے ہیں، ہم ایماندار کتنے ہیں، ہم صاف ستھری چیزیں کتنی بیچ رہے ہیں، ہم ملاوٹ سے، ناپ تول میں کمی سے کتنے بچے ہوئے ہیں.
یہ ہمارے اندر بھی کمی ہے، اور ہم ہر چیز کی جو ہے وہ حکومت ایسی اور حکومت ویسی ہے. تو بہرحال حکومت تو جب ٹھیک ہوگا، اقبال نے کہا تھا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. تو سب سے پہلے ہم اپنی حالت خود بدلیں، اپنے گھروں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے شہر کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. تو پھر تبدیلی کی یہ لہر نیچے سے اوپر تک جائے گی. اور پھر اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس ملک کو نیک اور مخلص حکمران بھی دے گا. تو بہرحال ہر چیز ان پر ڈالنے کے بجائے خود بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کتاب جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے اس کے صحیح مقصد کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کا جو ہے وہ سبب بن سکے، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تیری کتاب ہم تک پہنچی تھی، تیرے نبی کا فرمان پہنچا تھا، میں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اور یہ عمل لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس مجلس میں شرکت کا موقع دیا. اللہ پاک تمام حفاظ کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.